اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ الاعلیٰ تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الغاشیہ کا آغاز کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مقام نزول، کس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ کا پورا مضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ بھی ان صورتوں میں شامل ہے جو مکہ میں ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے، اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ اس کے مضامین پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے کافی رہنمائی ملتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورہ میں 1 رکوع ہے اور کل 26 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ غاشیہ اسے کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ مراد یہاں پر قیامت ہے، انشاءاللہ تفسیر میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس لفظ کی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الغاشیہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الغاشیہ سے متعلق حدیث، حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ کون سی سورہ کی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی گو کہ سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو سورۃ الغاشیہ کیونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی سی حیثیت رکھتی ہیں، مضامین کے اعتبار سے بھی سملر ہیں، تو اس حوالے سے بھی ابن ماجہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ میں جب سورہ تلاوت کرتے تھے سورۃ الجمعہ، تو اس کے ساتھ اس سورہ کو ملا لیا کرتے تھے۔ اس سورہ کے مضامین دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر 2 ہی باتوں پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی 2 باتیں جو عوام الناس کے ذہن نشین کروانا مقصود تھیں، ایک توحید اور دوسری یوم القیامہ، آخرت کا دن، اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اگر اس سورہ کے مضامین پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوش بختی، اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت کی کچھ خبر بھی ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی؟ اور پھر فوراً ہی اس آفت کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں کہ اس وقت سارے انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ 2 گروہوں کی تقسیم ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے کہ جن کا ذکر ہمیں اس سورہ میں ملے گا انشاءاللہ آگے۔ تو ایک اہل جہنم ہے جو اپنے اعمال کی سزا پائیں گے، اور دوسرے وہ جو عالی مقام یعنی جنت میں جائیں گے، اور ان کو ایسی نعمتیں میسر ہوں گی جو اہل جنت کا خاصہ ہوں گی۔ اس کے بعد لوگوں کو چونکا دینے کے بعد یکلخت ایک مضمون کی سمت بدل جاتی ہے، یعنی اگر پہلی آیات میں قیامت کا ذکر ہوا تو اس کے بعد آئندہ آیات میں مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو قرآن کریم کی توحید اور خبر آخرت کو سن کر یوں رخ پھیر رہے ہیں، یوں تیوریاں چڑھاتے ہیں، اپنے سامنے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت ان کا سامنا ہوتا رہتا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے ان کو تخلیق کیا؟ یعنی جیسی خصوصیت کے جانور کی ضرورت ان صحرائی زندگی کے لیے تھی، اللہ نے ویسی خصوصیت کے جانور ان کو عطا کیے تھے۔
پھر اپنے سفروں میں جب یہ چلتے تو انہیں یا آسمان نظر آتا یا پہاڑ یا زمین، انہیں 3 چیزوں پر یہ غور کریں۔ اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی۔ اب اگر تم کسی قادر مطلق کی قدرت پر یقین نہیں کرو گے تو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ لہٰذا رب العالمین نے اس سورہ میں آگے چل کے وحدانیت کا ذکر کیا اپنی، پھر قدرت اور علم و حکمت پر مبنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے اونٹ، اس کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے لیے جو رب العالمین نے ذکر کیا کہ میں نے پہاڑوں کو نصب کیا اور زمین کو بچھانے کے ذریعے رب العالمین نے ان نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے استدلال کیا۔ کس کا؟ رب العالمین ہی کی وحدانیت کا۔ اور اس سورہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ اسے بڑا عذاب دے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یعنی اس مختصر اور نہایت معقول استدلال جس کا ذکر اس سورہ میں سیکنڈ ہاف میں کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، سو تم نصیحت کیے جاؤ، آخر کار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے۔ سورۃ الغاشیہ کی اپنے سے ما قبل سورہ یعنی سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ مناسبت۔ تو سورۃ الغاشیہ کی اپنے سے ما قبل سورہ یعنی سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ میں مسلمانوں، کافروں، جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان ہوئے تھے، جبکہ سورۃ الغاشیہ میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ میں موجود حکمت کے خزانے سمیٹنے کی توفیق دے، جو نصیحت کی گئی ہے، جو تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کی توفیق دے، اور ہمیں اس سورہ کو سمجھ کے اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ یہاں تک اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔